حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صحیح تاریخ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول 1 ہجری سوموار کے دن صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش امت کے لیے رحمت کا سبب بنی، اور یہ ہے ہی رحمت کا باعث کہ فرماتی ہے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت شام کے بڑے بڑے محلات پر اللہ کی طرف سے ایک روشنی چمکی، اور ایسی روشنی چمکی جو روشنی ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہ تھی۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے، شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، تو فرمایا میرا پاؤں جب کسی پتھر پہ آتا تھا تو وہ پتھر زمین میں دب جاتا تھا، مجھے اس پتھر کا زمین میں نکلے ہوئے ہونے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور عربوں میں یہ ایک مشہور بات تھی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کسی دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں دیہات کی عورت اسے دودھ پلائے۔ اس دودھ پلانے سے کیا ہوتا تھا کہ اس بچے کی ساری جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی تھی، بچے کے پٹھے مضبوط ہو جاتے تھے، اور وہ اس لیے بھی بھیجتے تھے تاکہ وہاں بچہ دیہات میں گاؤں میں رہ کر اچھی طرح سے عربی زبان سیکھے۔ تو ہوا یہ کہ اب عبد المطلب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ ایک دائیا ڈھونڈ رہے تھے، دودھ پلانے والی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے اچھے سے دودھ پلائے اور اس کی اچھے سے پرورش کرے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ دیہات کی عورتیں وہاں اپنے اپنے سواریوں پہ سوار ہو کے شہر کی طرف آتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں یہ شہر میں ہوئی ہے۔ تو وہ جیسے آنے لگی تو ان کی ایک دایا تھی جن کا نام ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک گدھی پہ سوار تھی، اور وہ گدھی لاغر تھی، کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اب وہ بڑی مشکلوں سے قافلے کے ساتھ ملی اور وہ آ کے مکہ میں پہنچی۔ تو ہوا یہ کہ ساری عورتیں ان بچوں کو لیتی تھیں جو بچہ یتیم نہ ہوتا، یتیم بچے کو نہیں لیتی تھیں، کیونکہ یتیم بچے جب ملتے تھے تو کچھ ان کے ساتھ ملتا نہیں تھا جس سے ان کو دنیاوی فائدہ ہو۔ تو ہوا یہ کہ ساری عورتوں نے بچے لے لیے، آخر میں ایک بچہ بچ گیا، یہ یتیم تھا۔ تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ بات ایسے ہے کہ اب میرے پاس تو کوئی بچہ ہے نہیں، میں خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتی، مجھے یہ یتیم بچہ ہی لینا ہے۔ خاوند نے کہا جیسے تمہیں پسند ہو لے لو۔ اب یہ فرماتی ہے کہ جیسے میں نے اس بچے کو لیا، چونکہ ہمارے اس گاؤں میں، ہمارے اس شہر میں قحط سالی تھی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں، اونٹنیاں دودھ نہیں دیتی تھیں۔ فرمایا کہ جب میں نے اس بچے کو گود میں لیا، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی تھی، میرا بچہ بھی رات کو روتا رہتا تھا اور ہم میاں بیوی پریشان ہوتے تھے چونکہ دودھ نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا جیسے میں نے اس یتیم بچے کو اپنی گود میں لیا، میرا سینہ اللہ پاک نے پہلے دودھ سے بھر دیا۔ فرمایا میں نے اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا اور اس یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ یہ اپنے منہ سے خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں واپس اپنے گاؤں کی طرف جانے لگی تو جب میں اپنی اس سواری گدھی پہ سوار ہوئی تو میری گدھی وہ ایسے مضبوط ہو گئی، چلنے میں اس کی رفتار تیز ہو گئی کہ مجھے قافلے کی عورتیں کہنے لگی ابو زویب یہ کیا ماجرا ہے، تم ہم سے آگے نکل گئی، حالانکہ ہماری سواریاں تم سے تیز تھیں، آتے وقت تم ہم سے پیچھے رہ گئی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا جب سے میں نے یہ بچہ لیا ہے میرے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک اونٹنی تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی، چونکہ گھاس پھوس کچھ نہیں تھا، کھانے کی چیزیں نہیں تھی۔ فرمایا میرے جب شوہر گئے اس اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ اونٹنی کے تھن بھرے ہوئے تھے، اور میری جو بکریاں تھیں، علاقے میں گھاس ہوتا نہیں تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میری بکریاں جب چرنے جاتی تھیں واپس آتی تھیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکتیں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ سے خود بیان کر رہی ہیں۔ اور فرمایا جب 2 سال پورا ہو گئے، میں نے 2 سالوں میں اس کی برکت دیکھی، واپس اس کی والدہ کے پاس لے جا کے اس کو دینا تھا۔ جب دینے کے لیے گئیں تو میرے دل نے چاہا کہ میں یہ بچہ نہیں چھوڑتی، بات یہ ہے کہ میں کوئی بہانہ بنا لیتی ہوں۔ کہا کہ ایسے ہے بچہ تھوڑی دیر اور ہمارے پاس رہنے دو تاکہ مضبوط ہو جائے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، تھوڑا اچھا ہو جائے، پھر ہم دے دیں گے۔ کہا
کچھ دن اس کے بعد بھی اس کی والدہ نے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پاس رہنے دیا. رہنے کے بعد یہ بچے تھے باہر کھیلنے کے لیے گئے, ان کو کوئی پکڑ کے لے گیا. اب وہ بچوں کے سامنے یہ ماجرا چل رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے شق صدر کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا, چیر کر دل نکالا, دل کو نکال کر اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکال کے پھینک دیا. کہا یہ وہ شیطانی لوتھڑا ہے جس سے تیرے دل پاک رہے گا, کبھی تیرے دل میں وسوسے نہیں آئیں گے, شیطانی خیالات نہیں آئیں گے, تیرا دل پاک ہے. اور پھر کیا ہوا, جبرائیل علیہ السلام نے ان کے دل کو ایک تشت میں رکھا, لگن میں رکھ کر اسے زمزم کے پانی سے اچھی طرح سے دھو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپ کے سینے مبارک میں رکھ دیا. اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک باقی بچوں نے یہ بات پہنچا دی کہ آپ کے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا اور اس کے دل کو پھاڑ دیا, سینے کو پھاڑ دیا. یہ جب واپس آئیں تو دیکھا بیٹا صحیح سلامت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو تھی پیدائش کی بات, چند ان کی برکتیں میں نے بیان کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 8 ہجری سوموار کے دن چاشت کے وقت ہوئی ہے. یہ 10 ساڑھے 10 کا وقت ہوتا ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا, میری جھولی میں حضور کا سر تھا, حضور نے مسواک منگوائی, مسواک کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی, اے اللہ میرا حشر انبیاء, شہداء, صدیقین اور صلحاء کے ساتھ کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے یہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ حضور کا ہاتھ نیچے آتا گیا اور گرا اور حضور دنیا سے پردہ فرما گئے, چلے گئے. تو میں آپ کے سامنے میرا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, اول تو ہمیں حضور کی پیدائش اور وفات کا صحیح علم ہو. دوسری بات یہ کہ جی ہمارا اپنے معاشرے میں رہ کر حضور کے اعمال کو, دینی زندگی کو گزارنے کے لیے مہینوں کو محدود کر لینا, دنوں کو محدود کر لینا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیں ہم آئے ہیں اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ آخرت میں اللہ ہمیں سرفراز کرے, کامیاب کرے, عزت بخشے. اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر 24 گھنٹے وہ احکامات جو اللہ پاک نے اتارے ہیں اور وہ طریقے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں, ان پہ ہم نے 24 گھنٹے عمل کرنا ہے اور موت تک کے لیے ہمارے ساتھ یہ اعمال جڑے ہوئے. بھائی جی ربیع الاول کا مہینہ آ گیا, اب ہم درود اسی مہینے میں پڑھیں گے, یہ بات غلط ہے. پورا سال ہم پڑھیں گے. ہاں جی, اسی کے ساتھ وہ محرم کا مہینہ آ گیا جی, 1 محرم سے 10 محرم تک اب ہم غم میں ہیں جی, نئے کپڑے نہیں پہنیں گے جی, ہم نے اچھی بات نہیں کرنی, مسکرانا نہیں, ہنسنا نہیں, شادی تقریبات, اچھے تقریبات ہم نے کرنی نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. شریعت نے اور اسلام نے ہمیں کسی کی فوتگی پر 3 دن کے سوگ منانے کا حکم دیا ہے, اور سوگ منانے میں واویلا کرنا, کپڑے پھاڑنا, سینہ کوبی, سر کو مارنا, اس چیزوں سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ, ان کے والد فوت ہوئے, 3 دن گزرے, منگوایا خادمہ سے اچھا سوٹ منگوایا, تیل لگایا, سرما لگایا, خوشبو لگائی اور کہا میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم پر میں صحیح عمل کر سکوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم, اپنی اولاد کی عزت کرو. ہاں جی, اپنی اولاد کی عزت کرو. اور اولاد کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ آتی تھیں تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فاطمہ کے لیے جگہ خالی کرتا کہ بیٹا آؤ تم پہلے بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ, غصہ مت کرو کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی. تو غصہ, اب ہم کہتے ہیں جی ہمارے اخلاق اچھے ہوں, باہر والوں کے ساتھ سب کے سامنے میرا ایک جو ہے نا اچھا وہ سامنے شخصیت کا اثر ہو. تو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین وہ ہے جس کے اخلاق گھر والوں کے ساتھ برے ہیں اور باہر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ یہ اخلاق اچھے بنانے, اور یہ اخلاق ہماری طرف چند گھنٹوں کے لیے متوجہ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی ہم نے اخلاق پہ گزار دی. ہاں, اور اسی کے ساتھ جی اور جتنے بھی معزز مہینے آتے ہیں, ان مہینوں کے اندر ان اعمال کو اور ان عبادتوں کو محدود وقت کے اندر کرنا یہ بات نہیں ہے. ہمیں صرف یہ مہینے قابل تعظیم اور قابل تحریم بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کی عظمت, ان کی حرمت ہمارے دل میں ہو, اور موت تک کے لیے ان کی عظمت اور حرمت ہمارے دل میں ہو کہ ہم نے موت تک کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں.
جب مرنے کے بعد سب سے پہلے پوچھ ہوگی جی ہاں نماز کیسے بنائی جاتی ہے؟ ہاں جی چھوٹے پیشاب میں کیا اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچے تھے؟ یہ بھی مرنے کے بعد پہلے سوال ہے، اس میں غفلت نہیں برتنا۔ ہمیں حضور نے فرمایا کہ جب مرغا اذان دے تو گالی نہیں دینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جب گدھا آواز نکالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم عمل کریں گے تو ہم پکے مسلمان کہلائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں حقیقت میں کہلائیں گے۔ اسی کے لیے اب ہمارا یہ مختصر سا پروگرام ہے، اس میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اب اس کے بعد دعوت دیتا ہوں اپنے اس اسکول کے یعنی